ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جسٹس تصدق جیلانی کا جو یک رکنی کمیشن بنایا گیا تھا وہ کمیشن اب ختم، اور اب نیا عدالتی کمیشن جو ہے وہ بن گیا ہے، 7 رکنی عدالتی کمیشن، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس کمیشن کے سربراہ، اور 7 رکنی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ججز کا آپ پینل کہہ لیں کہ یہ لارجر بینچ ہے، اور یہ 7 ججوں پر مشتمل پینل جو ہے یہ اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ آج خود نوٹس لیا گیا ہے، اور آج خود نوٹس ظاہر ہے کہ اب وہ اکثریت جو ایک پینل تشکیل دیا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، جب ماضی میں سو موٹو نوٹس کے اوپر بات ہوتی تھی تو لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ جس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیتا لے لیتا، جس کا نہیں لیتا نہیں لیتا، تو اس کے اوپر جو ہے اور ضروری ہے کہ ایک ایسا پینل تشکیل دیا جو یہ فیصلہ کرے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لینا بنتا ہے یا اس کا نہیں بنتا۔ یہ اس کی ایک پہلی آپ کہہ لیں کہ اس عدلیہ کا فیصلہ ہے، اور اس نے پہلا وہ آج خود نوٹس لیا ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں اور ان کی باقی اکثریتی ٹیم ہے، انہوں نے اس پینل کا تشکیل دی ہے، اور یہ اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد جسٹس تصدق حسین جیلانی نے جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ جو تھا یہ اگر سپریم کورٹ اپنے کورٹ کے اندر خود طے کر رہی ہے تو پھر ان کی ضرورت رہ نہیں جاتی، اور جو تقاضے ہیں عدل و انصاف کے اور جو بھی ٹی آر اوز طے کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس تمام معاملے کو سامنے لایا جائے، کیونکہ بہرحال 6 ججز اور حاضر سروس ججز نے اپنے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک خط کی شکل میں جو ہے کمپلینٹ کی ہے کہ ان کے معاملات کو کس طریقے سے ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کے فرائض سے روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تھریٹس کا سلسلہ، دھمکیوں کا سلسلہ، یا ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں ان کے لیے کوئی مطلب میسیج اس قسم کی ہوتے ہیں، ڈر اور خوف کے میسیج ہوتے ہیں، سو ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ کسی انصاف پہ مبنی فیصلے کر سکے۔ تو وہ جو ایک شکایت تھی، اس شکایت کو اب سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ کار میں لے لیا ہے، اب وہ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑے فیصلے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، سنی اتحاد کونسل کے لوگ، یا جو لوگ بھی عدلیہ کے کردار کے اوپر، سپریم کورٹ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے، وہ تھوڑا مطمئن ہو جائیں، وہ اطمینان رکھیں، کیونکہ اب تو ان کی ڈیمانڈ کے عین مطابق جو ہے حاضر سروسز ججز نے نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ اب اٹا گندے ہلدی کیوں ہیں، اور مینوں اندے تو انصاف دی توقع نہیں، مجھے اس سے انصاف کی توقع نہیں۔ بھائی چیف جسٹس اس 7 رکنی بینچ کا حصہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس نے اکیلے نے کرنا ہے۔ اب چیف جسٹس سے آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ماضی قریب میں آپ نے ان کو ڈسٹرب کیا، آپ کی حکومت کے دور میں وہ تنگ ہوتے رہے، ان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، ان کی مسز کو کورٹ کچہری میں لایا گیا، کھڑا کیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، تو اس پہ انہوں نے تو خیر کسی قسم کے انتقامی جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ چیف جسٹس منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو ضرور اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہم دونوں نے اکٹھے گزارا، اور انہوں نے میری وجہ سے جس مشکل کا سامنا کیا، آج میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہوں، وہ ضرور انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم اس تمام عدلیہ کے نظام کو سیدھا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کریں گے۔ اب وہ بالکل اپنی کمٹمنٹس کے مطابق جو ہے انہوں نے اگر اعتراض اٹھایا تھا کہ ایک جج کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے آج خود نوٹس کی، تو انہوں نے اس پاور کو استعمال نہیں کیا، آج خود نوٹس انہوں نے خود نہیں لیا، ان کے تمام ساتھی ججز نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لینا بنتا تو انہوں نے لیا۔ اب اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، اب اس سماعت کو میرا خیال ہے اس کا انتظار کر لینا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے کہ جی چیف جسٹس اس میں کیوں شامل ہے۔ بھائی چیف جسٹس ظاہر اس پینل کا ہیڈ ہے، اس کے بغیر تو کوئی بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں ہوگا، اس کے بغیر تو انکمپلیٹ ہوگا۔ سو اس کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے پروو کرنا، آگے لے جانا، جو لوگ بھی اس تمام عمل میں ہمارے عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں، آگے ماضی میں کبھی رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں یا ان فیوچر کوئی، تو اس کا راستہ بند ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ اپریشیٹیبل نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے، ہماری موجودہ اعلیٰ عدلیہ اس کا راستہ بند کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ جب ماضی میں جسٹس شوکت صدیقی کمپلینٹ کر رہا تھا تو اس کا کسی چیف جسٹس نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا، اس کا راستہ بند کرنے کے لیے کسی نے ان 6 ججز میں سے اس کا کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن
آج جو ہے وہ چیف جسٹس بھی اس کا راستہ بند کرنے کے حوالے سے ہے. آج شوکت حسین صدیقی بھی مورلی ان کے ساتھ کھڑا ہے اور باقی ججز بھی ساتھ کھڑے ہیں. سو پولیٹیسائز کیا جانا ہر چیز کو, ہر معاملے کو کہ نہیں. اب دیکھیں عدالتی تو اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے اور ان کا معاملہ جو ہے توشہ خانہ کا جو ہے وہ کیس معطل ہوا ہے, تو یہ بھی تو ایک اپریشیٹیبل بات ہے. لیکن ہر چیز کو پھر کہنا کہ نہیں یہ ہماری اپنی کامیابی, بھئی آپ کی اپنی کامیابی اگر ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہونے نہیں چاہیے تھے. یہ ساری صورتحال آپ کی اکیلے کی کامیابی نہیں, اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ ہے جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں. اس میں قاضی فیض عیسیٰ کا ایک بہرحال ایسا وائٹل کردار ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ آج بھی اپنی بات کے اوپر کھڑے ہو کے اس کا پیرا بھی دے رہے, اس کے ساتھ بھی چل رہے. سو ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا, ہر چیز کے اوپر میں نہ مانوں کی راگ اپنا, یہ مناسب نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر کام جو ہے اب ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری عدلیہ بھی آزاد ہو سکے گی, مداخلتیں جو ہیں وہ بھی رک سکے گی, ہماری پارلیمنٹ کو طاقت بھی ملے گی. کیونکہ جب عدلیہ آزاد ہو کے فیصلے دیتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اوپر جو دباؤ آتا ہے وہ دباؤ میں بھی کمی آتی ہے. تو ایک بہتر اقدام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور چلتے چلتے میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے واضح کر دوں کہ سینٹ میں اس وقت جو پنجاب کے اندر 12 نشستوں میں سے 7 نشستوں کا الیکشن ہو چکا ہوا ہے. 5 مسلم لیگ نون لے جا چکی, 3 جو ہے 2 جو ہے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی. اب جو 5 نشستوں کے اوپر کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی بڑا واضح ثابت ہو رہا نظر آ رہا ہے کہ یہ 5 کی 5 نشستیں مسلم لیگ نون لے جائے گی. اس لیے لے جائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اپنی خاتون جو رکن ہے فائدہ ملک, اس کو آج اس کے بارے میں ندیم افضل چند نے کہا کہ وہ ان کو ریٹائرڈ سمجھا جائے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کل فائدہ ملک کو ووٹ نہیں دینے جا رہے, بلکہ وہ نون لیگ کی جو سپورٹ کردہ 2 خواتین ہوں گی ان کو ووٹ دیں گے. ان کی اقلیت کے جو ہیں طاہر خلیل سندھو ان کو ووٹ دیں گے, اسی طریقے سے ان کے جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے ان کو ووٹ دیں گے. سو 5 کی 5 نشستیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون لے جائے گی, اور اس طرح 12 میں سے 10 نشستیں مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ہوں گی. اسی قسم کی صورتحال بلوچستان کے اندر ہے. وابڈا صاحب کو جو ہے فیصل وابڈا کے لیے پیپلز پارٹی نے راستے کھول دیے. یہاں پہ مسلم لیگ نون نے جو ہے راستے کھول دیے تھے محسن نقوی کے لیے, اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی ان کے لیے راستے کھولے کہ انہوں نے بھی اوپر جو جنرل نشستوں کے اوپر بلا مقابلہ الیکشن کے ماحول کو سپورٹ کیا. صرف کے پی کے اندر الیکشن ایک ایسا ہے جو اب ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے. وہاں پہ چونکہ حلف نہیں لیا گیا, اور یہ ڈسٹربنس جو ہے یہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے, کیونکہ آپ کا ایوان بالا کا جو ایک ہاؤس کمپلیٹ ہونے جا رہا تھا اس میں کے پی کے کی نمائندگی جو ہے کل اگر الیکشن نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک انکمپلیٹ الیکشن رہ جائے گا. یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا, کب الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ الیکشن کروائے گا, یہ بھی اندازہ ہوگا. اور اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ظاہر ہے اس تمام پروسیس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگا. کتنے دن لگیں گے یہ اس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ ایک آپ کا ماحول جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی ریلیف کے کئی راستے بن رہے ہیں, باقی لوگوں کے لیے بھی بن رہے ہیں. اور یہ ریلیف آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست کے اندر جو گتھیاں الجھی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سلجھ سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.